امید رکھتے تھے۔ بعض دفعہ انسان پر بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے، وہ ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد چھن جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے زبان پر شک و شکایت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس وقت صبر کرنا چاہیے، صبر صبر۔ اگر مومن مصیبت کے وقت صبر کرے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک کانٹا بھی مومن کے جسم میں چبھ جائے، اس وجہ سے بھی اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اجر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ فوت ہو جائے، اذا مات ولد العبد، جب کسی کے بیٹا فوت ہو جائے، فرشتے جب چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے، قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، تم نے میرے بندے کا جو دل کا ٹکڑا تھا اس کا روح قبض کیا۔ فیقولون، وہ اس کے بدلے میں کیا کہتے تھے؟ میرا بندہ کیا کہتا تھا اس وقت؟ ماذا قال عبدی؟ ویقولون، فرشتے جواب میں کہتے ہیں، حمدک واسترجع، اس وقت ان کے زبان پر آپ کی تعریف تھی اور یہ الفاظ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے اپنا امانت واپس لے لیا، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت اس کے بعد اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندہ کے لیے جس نے مصیبت کے وقت صبر کیا، جس کے زبان پر حمد اور شکر اور صبر کے الفاظ تھے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرا بندے کے لیے جنت میں ایک شاندار محل بنا دے، وسموہ بیت الحمد، اور اسے نام دو بیت الحمد۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی پر دو حالات آتے ہیں دنیا میں، ایک اچھے حالات اور دوسرے نمبر پر برے حالات۔ تو کامل مومن وہ ہے کہ جو مصیبت کے وقت صبر کرے اور راحت و چین و سکون کے وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب کسی مومن میں یہ دو صفات ہو تو اللہ فرماتے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر اللہ کے طرف سے خاص قسم رحمتیں ہے، شاباش ہے، اولئک هم المہتدون، یہی لوگ صحیح راہ پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی ان دو صفات سے نواز دے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔